الپ ارسلان ایک سلجوقی سلطان تھے جو اپنے چاچا طغرل بیگ کے بعد تخت پر بیٹھے تھے۔ ان کا نام محمد ضیاء الدین تھا۔ ان کی کنیت ابو شجاع، ترکی لقب الپ ارسلان یعنی بہادر شیر، اسم بمسمہ ہی ثابت ہوا۔ انہوں نے 1063 عیسوی سے 1072 عیسوی تک حکومت کی۔ مشہور مدبر نظام الملک توسی کو اپنے باپ چغری بیگ کی سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کیا۔ الپ ارسلان نے اپنے چاچا طغرل بیگ کی وفات کے بعد زمام میں اقتدار اپنے خاتمے لی۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن الپ ارسلان نے ان تنازعات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ الپ ارسلان اپنے مرحوم چاچا طغرل بیگ کی طرح ایک نہایت مدبر، تجربہ کار اور جرأت مند شخصیت کا مالک مخلص قائد تھا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی۔ جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر نگی تھے، پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان الپ ارسلان ہمیشہ فی سبیل اللہ اور اپنی پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی قلمرو میں شامل ہو۔ دراصل وہ ایک مخلص شاہ سوار تھا اور اسلام کی روح ہی واحد عامل تھا جس کی بدولت الپ ارسلان کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئی، اور اس کی عسکری سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا اور دولت بازنطینیہ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرا دیا۔ الپ ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کے عرصے تک اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ ان کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا، سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفاء اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ الپ ارسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جورجیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ الپ ارسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقے پر یورش کی حلب میں مرداسی حاکم تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 404 ہجری کے مطابق 1023 عیسوی میں صالح بن مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ الپ ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرمان روا محمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکام کا پابند کرے۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے ایک ترکی نژاد قائد ادسیس بن اوک خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے، لیکن اسقلان پر قبضہ نہ ہو سکا، جس سے مصری حدود میں داخلے کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوقی کے مرکز کے قریب ہو گئے۔ 426 ہجری میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد سلطان الپ ارسلان کے دربار میں پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم پاشا اور سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے، اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کے بجائے عباسی سلطنت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف میں آئندہ حی علی خیر العمل کے الفاظ اذان میں نہیں دہرائے جائیں گے۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی، 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے۔ الپ ارسلان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا اناطولیہ کا دروازہ کھولنا۔ اناطولیہ وہ جزیرہ نما ہے جس پر آج ترکیہ واقع ہے۔ جی ہاں، ترکیہ ہمیشہ سے ترکوں کا وطن نہیں تھا، بلکہ آج سے 1000 سال پہلے تو یہاں ترکوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ 1071 عیسوی میں الپ ارسلان کی ایک شاندار فتح کی بدولت یہ ترکوں کا وطن بنا اور آج بھی ان کا مرکز و محور ہے۔ الپ ارسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس ڈیوجس کو آتش زیرپا کر دیا تھا اور اس نے اپنی شاہیت کا دفاع کرنے کا پختہ عزم کر لیا تھا۔ الپ ارسلان اور رومن شہنشاہ ڈومانوس ڈیوجس کے درمیان مشہور معرکہ ملاسکرت، جو کہ 463 ہجری بمطابق اگست 1070 عیسوی کو برپا ہوا تھا، اس کے متعلق ہم نے ایک مستقل ویڈیو بنائی تھی معرکہ ملاسکرت کے نام سے، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔
آپ اس کی تفصیل کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے۔ الپ ارسلان بڑے خدا ترس اور غریب پرور تھے۔ آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 15,000 اشرافیہ صدقہ کرنا آپ کا معمول تھا۔ ملک کے طول و عرض کے فقراء و مساکین کے نام ایک رجسٹر میں درج کر رکھے تھے، جنہیں معقول وظائف دیے جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے ایک غلام نے آپ نے کسی ساتھی کا تہبند چرایا ہے، تو آپ نے اس سے سولی پر لٹکا دیا۔ یہ دیکھ کر غلاموں میں خوف و ہراس چھا گیا اور اس کے بعد چوری کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ الپ ارسلان نے 1072 عیسوی میں ماوراء النہر کا رخ کیا تھا تاکہ آمو اور سیر دریا کے پار اپنے آبائی وطن کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لے۔ راستے میں آمو دریا کے کنارے ایک روز اس کے سامنے ایک قلعہ دار کا مقدمہ پیش کیا گیا جس کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ جب سلطان نے معاملہ دریافت کیا تو اس نے بدزبانی شروع کر دی، جس پر سلطان نے کہا کہ اس سے سخت عذاب دے کر مارا جائے۔ موت کو سامنے دیکھ کر یوسف دیوانوار چلایا، مجھ جیسے شخص کو کیسے مارے گا تو؟ یہ الفاظ سنتے ہی سلطان کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ اس سے چھوڑو اور کمان میں تیر کھینچ کر یوسف کا نشانہ لیا۔ او الپ ارسلان کہ جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا، اس کا تیر نشانے پر نہ لگا۔ اسی دوران یوسف کسی غلام کا چاقو چھین کر آگے بڑھا۔ الپ ارسلان تخت سے اٹھا تاکہ ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے قدم آگے بڑھایا، دامن قدموں میں الجھ گیا اور منہ کے بل نیچے آ گرا۔ یوسف سر پر پہنچا اور الپ ارسلان کی پیٹھ پر چاقو کے کئی وار کر دیے۔ چند ہی لمحوں میں یوسف کے تو سپاہیوں کے ہاتھوں ٹکڑے ہو چکے تھے، لیکن تب تک وہ سلطان الپ ارسلان پر کئی کاری زخم لگا چکا تھا۔ شدید زخمی حالت میں 4 روز تک زندہ رہنے کے بعد الپ ارسلان نے 40 سال کی عمر میں شہادت پائی۔